أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَاتْلُ تلاوت، تلا یتلو تلاوت سے ہے۔ تلاوت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لفظی اور ایک عملی۔ اور تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہوتا ہے، ناٹ اونلی ریڈنگ بٹ انڈرسٹینڈنگ، یعنی اس کو سمجھ کے پڑھنا جو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہو۔ اور تلاوت کا لفظ جو ہوتا ہے مذہبی کتابوں کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا نہیں، عام کتابوں کی ریڈنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ما اوحی ہے، جو وحی نازل کی جا رہی ہے، آپ اس کو پڑھیں، پڑھ کے سنائیں دوسروں کو بھی، یعنی خود بھی پڑھیں۔ اور پڑھنا کس طرح کہ سمجھ میں آئے، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں پڑھنا اور خاص طور پہ قرآن مجید پڑھنے کو اس کے صرف ورڈز کو ریسائٹ کرنا قرأت کو کہتے ہیں، حالانکہ تلاوت جو ہے کہ اس کے اندر سمجھنے کا معنی بھی آتا ہے کہ آپ اس طرح پڑھ رہے ہو کہ آپ کو وہ بات سمجھ میں آ رہی ہو۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جیسے کہ پڑھ ہی رہے ہیں کہ سورۃ الکہف جو ہے وہ فتنوں سے بچاتی ہے، اور یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اس پورے واقعے کے بعد کہ اس واقعے کو یا اس قرآن کو آپ پڑھیں اور خود بھی پڑھیں اور خود دوسروں کو بھی پڑھ کے سنائیں، جو کہ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے گا۔ یعنی آپ اس کو تلاوت کرتے رہیں سمجھ کے ساتھ، خود بھی سمجھیں اس کو، اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں اور اس کو دوسروں کو بھی پڑھ کر سنائیں۔ یعنی قرآن سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے ہمارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو، یعنی تلاوت کے ذریعہ قرآن مجید کو مزین کر کے پڑھو۔ اور اس قرآن کو پڑھنے کے بارے میں آپ نے بھی فرمایا کہ یہ قرآن پڑھا کرو، یہ پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ تو ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ واقعی میں ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا آئے گا۔ اور آج کے اس ٹائم میں جب ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہر چیز سے بالکل ہی فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں گے، بالکل گھر میں بالکل فری ہیں گے، تو اگر ہمارے لیے اس وقت میں بھی قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا تو پھر کب نکلے گا؟ پھر کب نکلے گا؟ واقعی میں پھر تو شاید ہمارے مرنے کے بعد ہی ہمارے پیچھے کے لوگ کے لیے ہم جو چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قرآن خوانیاں کر کے پڑھ کے بھیجیں۔ تو اصل میں تو زندگی میں بیٹھ کر اس قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے گا۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے ساری صلاحیتیں، ساری نعمتیں اور اس وقت تو فراغت کی نعمت سے نوازا ہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روایت میں آتا ہے نا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین دی گئی نعمتیں ہیں، لیکن لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کے معاملے میں لوگوں نے خسارہ ہی اٹھایا گا، یعنی فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھایا گا۔ اور وہ دو نعمتیں کیا بتائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے بتائی ہیں ایک صحت اور دوسری فراغت۔ یعنی بندے کے پاس صحت ہوتی ہے اور صحت ہونے کے باوجود وہ اپنے رب کے آگے جھکنے کے بجائے گناہوں کے کاموں میں، نافرمانیوں میں لگا رہتا ہے۔ اور بعض اوقات بندے کے پاس فراغت ہوتی ہے گی اور وہ اس فراغت سے نیکی کے کاموں میں مزید آگے بڑھنے کے بجائے اس فراغت کو بس ٹائم پاس کر کے ضائع کر لیتا ہے گا بیکار کاموں میں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم واقعی میں ابھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراغت کا ٹائم دیا گا، اس میں ہم اپنے رب کے کلام کے ساتھ کتنا جڑ رہے ہیں، اس کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں۔ آپ کو سوچنا کہ آپ کس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، اس کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں، کتنا وقت نکالتی ہیں گی۔ ایسے ایک بندہ ہے گا، وہ کوئی کام کر رہا ہے گا، آپ اگر لیڈیز کوئی لے لیں، کھانا پکانے جا رہی، کھانا پکا کے آئیں، تھوڑا سا قرآن کھولا پھر پڑھا، پھر گئیں، پھر گھر کی صفائی کری، پھر آئیں، پھر قرآن کھولا پھر پڑھا، پھر گئیں کوئی کام کرا، پھر قرآن کھولا پھر پڑھا۔ تو کوئی دوسرا شخص یہ کہے گا پاگل ہو گئی ہو کیا، ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ ایک دفعہ میں پڑھ کے ختم کرو، مکمل کر لو قرآن، بار بار کھول رہی ہو ہر تھوڑی دیر بعد، مطلب ایک عجیب سا آڈ لگے گا نا۔ لیکن یہی کام ہم جب ہر وقت اپنے موبائل کے ساتھ کرتے ہیں گے، ہر تھوڑی دیر میں آ کے واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر میں آ کے فیس بک، اب انسٹاگرام پہ کیا ڈال رہی ہوں، تو کوئی آڈ نہیں لگتا۔ ایون کہ اگر ہم بھول جائیں تو عجیب سا سمجھیں آپ نا، بے چینی ہونے لگتی ہے کہ ابھی اتنی دیر سے میں نے موبائل اپنا چیک نہیں کیا گا، پتہ نہیں کیا کیا اپڈیٹ ہو گیا ہو۔
تو ہم خود اپنے بارے میں فیصلہ کریں اور سوچیں کہ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے اور دنیاوی چیزوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے گا، ان کے ساتھ ہمارا کنیکشن کیسا ہے گا، اور قرآن کے ساتھ ہم کتنا وقت لگاتے ہیں گے، اس کو کتنی اہمیت دیتے ہیں گے۔ لا مبدل لکلماتہ، اور اس کی باتوں کو یعنی اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کی کلمات کو کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے وہ۔ تو اللہ کی کلمات سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ لا مبدل لکلماتہ، کہ اللہ کی باتوں کو کوئی چینج کرنے والا نہیں۔ یہاں دو باتیں بنا لی گئی ہیں، یعنی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے، کونی فیصلے جو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے کر دیے ہیں گے، انہیں کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور دوسرا جو شرعی فیصلے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کوئی تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتا، جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بنا دیے گی، جو احکامات نازل کر دیے ہیں گے وہ اٹل ہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی کو اختیار نہیں دیا گا۔ اور آج ہم دیکھیں تو آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا اپنے ذمہ لیا گا، بہت کوشش کرنے کے باوجود تفسیر میں کچھ لوگ منمانی کرتے بھی ہیں گے، تو اللہ تعالیٰ وہ ان کے اپنے اوپر ہی پلٹ آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھول دیتا ہے لوگوں کے سامنے، کیونکہ اللہ کا اصل دین جو ہے وہ سیف ہے، اگر جو بندہ بھی حق کی تلاش میں نکلے گا وہ اصل دین تک پہنچ جاتا ہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو جائے پناہ نہیں ملے گی، کہیں آپ جا کر کسی جگہ بھی جا کر آپ چھپ نہیں سکتے، جو شخص ایسا کام کرے، غلط کام کرے تو وہ کہاں چھپ سکتا ہے اللہ سے جا کر۔ اور ملتحدہ جو ہے نا وہ لحد سے ہے، لحد کہتے ہیں گے بغلی قبر کو، یعنی قبر جیسے کھودی جاتی ہے نا، تو ایک قبر ہوتی ہے بغلی قبر، جیسے نیچے گڈھا کھودا جاتا ہے پھر ایک سائیڈ میں کھودا جاتا ہے اور وہاں جا کے اس کو میت کو دفن کیا جاتا ہے گا، اور وہ زیادہ سیف ہوتی ہے گی۔ تو ایسی جگہ جہاں پہ پناہ لی جا سکے، اللہ کو چھوڑ کے کس جگہ کس سے پناہ لی جا سکتی ہے گی؟ تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اپنے آپ کو چینج نہ کریں اور اللہ کے احکامات کو چینج کرنے کے بارے میں کہیں کہ نہیں یہ تو ویلڈ نہیں لگتی، یہ حدیث پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، اور ایسی باتیں کرنا جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ ہر بندے کو کوشش کرنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو چینج کروں، جہاں نہیں ہو پا رہا ہے وہاں اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ میں کیوں اتنی کمزور پڑ رہی ہوں، کیوں میں اللہ کے اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، اس پہ عمل نہیں کر پا رہی، میرے لیے آسانی والا معاملہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے گا۔ تو یہ آیت جو ہے گی یہ پورے اس واقعے کے بعد جو آ رہی ہے گی وہ مین چیز یہی بتا رہی ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے کیسا ہو، اللہ کے کلمات سے کیسا ہے، ہم اللہ کی باتوں کو کس طرح سے اپنے زندگی پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے کیسے کتنی اہمیت دیتے ہیں گے، اس کے بارے میں ہمیں کتنا کنسرن ہوتے ہیں گے، کتنی فکر ہوتی ہے ہمیں کہ واقعی میں میرا قرآن اچھا ہو جائے، مجھے سمجھ میں آنے لگے، میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کتنا عربی سیکھ رہی ہوں یا عربی کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ان سب چیزوں کا تعلق ہے کہ تلاوت سے ہے۔ تلاوت صرف اچھی قرأت کو نہیں کہتے، بلکہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھ رہے ہو اور پیچھے پیچھے اس کے معنی سمجھ میں آتے جا رہے ہو آپ کو، تو آپ خود بھی پڑھ رہے ہو اور خود سمجھ بھی رہے ہو، اور پھر مزید آگے کہ اس کو آگے پھیلانے کے حوالے سے بھی آپ کو کوشش ہو کہ آپ دوسروں کو بھی پڑھ کر سنائیں، دوسروں کو بھی اس قرآن سے مستفید کریں، فائدہ اٹھانے والے بنے خود بھی۔ اور اس سورہ کہف کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے جو کہ صحیح بخاری میں آتی ہے کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک آدمی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ دوران تلاوت ایک بادل سا آیا اور اس نے گھوڑے کو ڈھانپ لیا، اور وہ بادل آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا، یعنی وہ شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور وہ بادل جو تھا اسے کا گھوڑا بھی قریب کھڑا تھا، تو اس بادل نے اس شخص کو گھیرا اور وہ قریب آنے لگا بادل، گھوڑا اسے دیکھ کر بدکنے لگا، یعنی گھوڑا جو تھا وہ اچھلنے لگا، بدکنے لگا، کہ گھبرانے لگا اسے دیکھ کے۔ تو جب صبح ہوئی تو وہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت ہے جو تلاوت قرآن کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں پڑھا کہ اس سورت کو پڑھا کرو اور قرآن کو پڑھا کرو، کیونکہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ سکینت ایک طرح کا دل کا اطمینان، اور کہا جاتا ہے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر فرشتوں کا نزول بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دلوں کو مضبوط کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب مدد کے طور پہ بندے کی بھیجی جاتی ہے کہ بندہ جو ہے ثابت قدم رہے اللہ کے راستے میں۔
قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے چند احادیث پیش کروں گی۔ صحیح البخاری میں آتا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا مومن کی مثال میٹھے لیموں کی سی ہے، اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی اچھی ہے۔ یعنی جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے مومن، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹھے لیموں کی سی دی ہے کہ اس کی خوشبو بھی بہت عمدہ ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے مومن کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک بندہ ہے گا، ایمان والا ہے گا، اس کو قرآن مجید بہت اچھا آتا ہے لیکن وہ اس کی تلاوت نہیں کرتا، تو اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ تو اچھا ہے لیکن اس میں کوئی خاص خوشبو نہیں ہے، یعنی اس کی تلاوت کی خوشبو نہیں آ رہی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے گناہگار آدمی کی مثال ریحان کی سی ہے جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے۔ یعنی جو گناہگار آدمی ہے گا، اس پہ عمل نہیں کرتا ہے گا لیکن اچھی تلاوت کر لیتا ہے گا، اس کی مثال ایک پھول کی سی دی ہے گی کہ پھول کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا ذائقہ کیا ہے؟ کڑوا ہے، یعنی اس پہ عمل نہیں ہے اس کا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے والے گناہگار کی مثال انڈرائن یعنی کڑوے پھل کا نام ہے یہ، اس کی سی ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو اور راتوں کو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور دن اور رات کی گھڑیوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو۔ یعنی ان دونوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے، رشک کرنا جائز ہے۔ ہم دیکھیں اس میں دونوں میں تلاوت کا ساتھ ساتھ عمل پہ حوالے سے بھی بات آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی سبحان اللہ کہ جو شخص قرآن مجید میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے گا، اس میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنا رہے گا، اس میں اپنی صلاحیتیں لگا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا اس کو اعزاز ہے گا کہ وہ کہاں ہوگا؟ الماہر بالقرآن مع السفر الکرام البررہ، کہ وہ جو قرآن لوح محفوظ میں جو تک مطلب جو آسمان پہ جو اللہ کا کلام ہے جن کو فرشتے لکھتے ہیں کہ بہت عزت والے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن مقام دے گا۔ اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا ہے اور تلاوت کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ یعنی دیکھیں دونوں طرف سے جو شخص نہیں بھی کر پا رہا ہے لیکن وہ کوشش کر رہا ہے، اس کی محنت ہے، اس کی جستجو ہے اور اٹک کے کر رہا ہے بیچارہ، لیکن اس کے لیے اجر ڈبل ہے۔ تو اس سے فضیلت کا بیان ہو رہا ہے کہ قرآن مجید سے جڑنے کی بندے کے لیے کتنا زیادہ فائدہ مند اور فضیلت والا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب اپنے گھر واپس جائے تو 3 موٹی موٹی صحت مند اونٹنیاں پائے؟ تو ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی 3 آیتوں کی اپنے نماز میں تلاوت کرنا ان 3 اونٹنیوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی کہ 3 آیتیں بھی اگر انسان نماز میں تلاوت کر رہا ہے، یعنی اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے اور سمجھ کے پڑھ رہا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھ رہا ہے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کثرت، بہت بڑی، بہت زیادہ پڑھ لیا تو ہم نے کمال کر دیا، نہیں۔ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آنے والی چیز سمجھ آ رہی ہے اور آپ کے دل سے اٹیچمنٹ ہو رہی ہے، اس کی کنیکشن ہو رہا ہے گا، تبھی انسان کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں نا۔ جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو اس کلام کو سن کے کبھی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں گے؟ تو اور خاص طور پہ نماز کے اندر جو قرآن ہم ویسے پڑھتے ہیں گے، اس کے نماز کے اندر پڑھے ہوئے قرآن جو ہوتا ہے گا اس کے مقابلے میں بہت زیادہ اجر میں زائد ہوتا ہے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو حفظ کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اپنا بہتر بنانے کی اور اس کو سمجھنے کی، اس کے الفاظ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم جو نماز میں بھی پڑھ رہے ہوں وہ ہمیں سمجھ میں بھی آ رہے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، زبرہ بن عازب روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کون سا ہے؟ تو مومن کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ وہ آدمی کہتا ہے، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔
اللہ اکبر. یعنی جس بندے نے دنیا میں اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اس پر عمل کیا، وہی یہ جوابات دے پائے گا. کیونکہ ایک روایت میں جو منافق کے بارے میں آتا ہے گا، جب اس سے یہ سوال کیے جائیں گے تو وہ کہتے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا تھا، میں تو وہی کرتا تھا جو لوگ کرتے تھے، جو لوگ کہتے تھے. تو آخر میں فرشتے اسے کہیں گے کہ نہ تو نے اللہ کی کتاب پڑھی، نہ اس پر ایمان لایا، نہ اس پر عمل کیا. تو یعنی کہ دنیا میں جب ہم نے اگر اللہ کی کتاب کے ساتھ نہیں تعلق قائم کرا تو دیکھیں قبر میں ہمارے لیے کتنا بڑا لاس ہو جائے گا. اگر ہم واقعی میں چاہتے ہیں کہ ہم قبر میں اور آگے کی منزلیں میں بھی ہمیں قرآن کا ساتھ ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ہمیں قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت لگانا ہوگا. اور اللہ نے ہمیں اس وقت بہترین موقع فراہم کیا ہے گا. اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، شوق پیدا کریں کہ مجھے واقعی میں قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تلاوت کرنے کا صحیح شرف حاصل ہو جائے.